والصلاة والسلام علی اما بعد۔ آج حضرت زبدۃ الاولیاء زبدۃ العارفین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ عبدالغفور قادری رحمہ اللہ تعالی وقدس سرہ العزیز کا 34واں سالانہ عرس مبارک ہے، اور ہم اس عرس مبارک کی آخری ختم شریف کی شرکت کر رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں۔ 2-3 باتیں میں آپ حضرات کے عرض گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جنہوں نے حضرت صاحب عرس قدس سرہ العزیز کی زیارت کی تھی، یہ جن کو قریب سے دیکھا۔ الحمدللہ وہ میرے امّ محترم ہیں، اور میں نے ان کو اپنے بچپن میں بہت قریب سے دیکھا۔ 2-3 باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ فقراء کے دربار میں بادشاہ بھی آئے تو وہ تشریف نہیں لاتا، وہ حاضر ہوتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ بالکل لوہے کی لکیر کہ بادشاہ بھی آئے گا فقیر اور درویش کی بارگاہ میں تو وہ حاضر ہوگا۔ عمرے کے لیے بڑے سے بڑا شیخ بھی جائے، بڑے سے بڑا پیر بھی جائے تو مدینے والا پیر سب سے بڑا پیر ہے۔ جو بھی مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں جائے گا وہ تشریف نہیں لے جائے گا، حاضر ہوگا۔ ایک بڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب عمرے کے لیے تشریف لے گئے، کیوں تشریف لے گئے ہیں بھائی؟ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر جبریل بھی وہاں جائے تو حاضر ہے، اگر صدیق اکبر بھی جائے تو حاضر ہے۔ تو جب زمین کے حضور کے وزراء میں ابو بکر اور عمر ہیں، اور آسمانوں کے حضور کے وزراء میں جبرائیل اور میکائیل ہیں، جب وہ آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں تو اور کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ مجھے یاد ہے علامہ پیر زادہ اقبال احمد فاروقی نے اپنا ایک مضمون لکھا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور اقتدار میں اپنے ایک پرانے دوست گورنر غلام جیلانی کو گورنر پنجاب بنایا۔ اب وہ جماعت اسلامی سے متعلق تھا، جماعت اسلامی کا ذہن ایک مخصوص ذہن ہے، وہ فقراء کو، درویشوں کو، اولیاء کو، اس تصرف کو، بزرگان دین کے اس اختیار کو جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا نہیں مانتے۔ سنی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان اولیاء کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہیں تصرف فرما لیں، ان کو اختیار۔ یہ ہمارا اور ان کا بنیادی فرق ہے۔ گورنر غلام جیلانی جو تھے وہ سنی العقیدہ تھے، اور ضیاء الحق جماعت اسلامی سے مانوس۔ ہوا یہ کہ گورنر ہاؤس میں ضیاء الحق آئے، رات انہوں نے وہاں قیام کیا۔ انہوں نے کہا یار غلام جیلانی تمہارا ہمارا بڑا پرانا ساری زندگی کا تعلق ہے، میں دوسری تیسری دفعہ آ رہا ہوں لاہور، دیکھ رہا ہوں تم پریشان نظر آتے ہو، میں نے تو اپنی دوستی کے لیے تمہیں گورنر لگا دیا تھا۔ اس نے کہا جی پریشانی ہے، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کا اور میرا مزاج جدا ہے۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ کیا؟ اس نے کہا جی میں کبھی کبھی رات کے پچھلے پہر حضرت میاں میر قادری رحمہ اللہ کے دربار پر حاضری کے لیے جاتا ہوں، بغیر پروٹوکول کے جاتا ہوں، پرائیویٹ گاڑی میں جاتا ہوں، حاضری دے کر آتا ہوں۔ دوسری تیسری مرتبہ مجھے حضرت میاں میر کی قبر سے آواز آتی ہے کہ غلام جیلانی گھوڑا لاؤ۔ میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ جب یہ بات اس نے کہی تو ضیاء الحق نے کیا لگایا؟ اس نے کہا کیسے بے وقوف ہو، قبروں سے بھی بڑا کوئی آوازیں آتی ہیں، قبروں والے بھی کوئی بولتے ہیں، وہ بھی کوئی، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی بس یہی مسئلہ تھا، آپ کو تو میں بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، مجھے میاں میر صاحب فرماتے ہیں غلام جیلانی گھوڑا لا۔ چپ ہو گئی۔ رات کا پچھلا پہر تو ہاٹ لائن پہ ضیاء الحق نے فون کیا، غلام جیلانی میرے کمرے میں آؤ۔ غلام جیلانی حاضر ہوا۔ اس نے کہا یار گاڑی نکالو، چلو چلتے ہیں میاں میر حاضری دربار میں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھاتے ہیں۔ اب گورنر نے گاڑی چلائی اور صدر پاکستان اس گاڑی میں بیٹھے،
یہ سنی سنائی بات نہیں، میں نے گورنر جیلانی سے بھی یہ کنفرم بھی کیا ہے بات۔ تو یہ پیرزادہ اقبال فاروقی نے اپنے مضمون میں لکھا باقاعدہ، کہا کہ ضیاء الحق اور میاں جیلانی، یہ سردیوں کی رات تھی، پچھلا پہر تھا، فجر کے وقت تقریباً جو ہی گئے، حاضر ہوئے، دروازہ کھولا، اندر گئے تو قبر سے آواز آئی، غلام جیلانی میں نے تمہیں کہا تھا گھوڑا لاؤ، تم گدھا پکڑ کے لے آئے ہو۔ اب یہ بات تو ہو گئی، جیلانی نے کہا کہ اللہ کرے ضیاء صاحب نے نہ سنا ہو، یہ تو صدر پاکستان ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی اور مسئلہ بن جائے گا، اور ضیاء اپنی شرمندگی کی وجہ سے چپ رہا۔ خیر فاتح پڑھی، دعا کی، حاضری دی اور واپس آ گئے چپ چاپ، راستے میں خاموشی، آ کر اپنے اپنے کمرے میں سو کر نماز پڑھی سو۔ فجر ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، اب غلام جیلانی بھی چپ تھا کہ کیا کروں، میاں میر صاحب نے تو بڑا عجب معاملہ کر دیا، اب صدر پاکستان ہے اس لیے تو چپ ہے، یہ بھی وہ بھی چپ۔ بالآخر اس نے سکوت کو توڑا ضیاء الحق نے، اس نے کہا یار غلام جیلانی، یہ جو ولی ہیں نا، ان کو واقعی اللہ نے تصرف دے رکھا ہے، ان کو اختیار دے رکھا ہے، اور یہ جو میاں میر ہے یہ تو واقعی کو جلالی بزرگ ہے، تو یہ ان بزرگوں کے تصرفات ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کا ہاتھ اللہ کے خزانوں پر ہوتا ہے، اور ان کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، ان کی نظر اللہ کی نظر ہوتی ہے، ان کی گرفت اللہ کی گرفت ہوتی ہے، اور ان کی ادا اللہ کی ادا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نہیں بولتے، ان کے روپ میں اللہ بولتا ہے، وہ اللہ کے امر کے بغیر اپنی زبان کھولتے نہیں، جب کھول دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی اس بارگاہ عالی جناب کے اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ صاحب عرس رحمہ اللہ کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، سچ بات ہے، میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، میں نے کوئی انعام نہیں لینا، کوئی اور بات، میں نے ان جیسا کوئی دوسرا بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں چاروں صوبے، آزاد کشمیر، قبائلی شمالی علاقہ جات، عرب و عجم کے شیوخ سے میں ملا ہوں، عرب و عجم کے بلا مبالغہ، وہ ایک فرد تھے لیکن وہ ایک کیفیت تھے، حقیقتاً رات کے پچھلے پیر کبھی کبھی میں اپنے بچپن میں مجھے آوازیں آتی تھی تو میں جاگتا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے تایا ابو حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ مصلی پر بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں، اور ان کی آنکھیں برس رہی ہیں، رو رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، وہ ایک کیفیت تھی۔ یہی بات میرے استاد محترم مفتی مختار احمد قرآنی صاحب نے فرمائی تھی کہ میں پورا پاکستان پھیرا ہوں۔ واہ، حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے استاد گرامی ہیں، ہمارے بزرگ دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت دراز کرے، حضرت استاد العلماء شیخ التفسیر والحدیث مولانا مفتی مختار احمد درانی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی ایک ولی ہے، سچی بات ہے، اگر کسی نے زمین پر جاگتا ولی دیکھنا ہے تو ان کی زیارت کرے۔ میں جب بھی کبھی اس علاقے میں جاتا ہوں، خانپور کٹورا، میں ان سے ملنے جاتا ہوں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو، یہی بات حضرت شیخ القرآن مولانا مفتی مختار احمد درانی نے بھی کی، اور یہ بات اچھا وہ ایک کیفیت تھے۔ حافظ عبد الغفور قدس سرہ العزیز جس شخصیت کا نام ہے، وہ ایک کیفیت۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا بچپنا تھا اور ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ میں اٹھتا، ہمارے محلے میں 4 بلاک میں ایک، یہ آج کل تو ڈاکٹر زیادہ ہو گئے، اس زمانے میں ڈسپینسر ڈاکٹر کہلاتا تھا، ایک ڈاکٹر نواز تھا، تو میں اٹھ کر لپکتا، میں اپنے تایا ابو کی گود میں بیٹھتا اور میں کہتا بابا جی وہ میں ڈاکٹر نواز کو بلا لیا ہوں، تو ان کو مسئلہ کوئی تکلیف ہے گل، وہ کہتے نہیں بیٹا تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ سینے میں بامبڑ بلتا ہے تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہ ان کے ہاں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، بالکل سوائے اپنے رب کے کسی سے کوئی طمع اور لالچ نہیں تھا، پیسے جمع کرنے کا شوق نہیں تھا، جھوٹی انا نہیں تھی ان میں، وہ حقیقی یہ مصنوعی جہان ہے، اور اس مصنوعی جہان میں وہ حقیقی انسان تھے۔ بات یہ ہے
کہ وہ واصف علی واصف کا ایک قول ہے، اس نے کہا کہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کے قریب ہوتی ہے، پہلے انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ اولیاء جو ہوتے ہیں، نبی کا اور ولی کا ایک فرق ہے۔ نبی کے لیے نبوت کا اظہار لازم ہے اور ولی کے لیے ولایت کا اخفاء لازم ہے۔ نبی اپنی نبوت کا اظہار نہ کرے تو حق ادا نہیں ہوتا، اور ولی اگر اپنی ولایت کو ظاہر کر دے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ کے ولی کا ظاہر ہوتا ہے، اس کی حقیقت لوگوں پر منکشف ہوتی ہے۔ وہ بڑے زبردست عالم تھے، زبردست عالم، اور خطیب ایسے تھے کہ بڑے کمال خطیب، لیکن انہوں نے حفظ کو، علم کو اور اپنے فن خطابت کو اپنے کاروبار کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آج تو 40,000 بھیج دو تو میں تاریخ پکی کرتا ہوں۔ یہ قاری بھی ایسا کرتے ہیں، نعت خان بھی ایسا کرتے ہیں، مولوی بھی ایسا کرتے ہیں۔ پیر بھی تعویذ دیتا ہے تو پہلے موک دے دو، 5,000 روپیہ، 10,000، کتنے والا تعویذ، ہرنی دے چمڑے تے لکھنا، عجیب و غریب نئے نئے فلسفے۔ بھئی یہ دین جو ہے یہ للہ فی اللہ ہے۔ ہاں، اپنی مرضی سے جتنی کسی کی توفیق ہے وہ پیش کرنے میں کمی نہ کرے، اور لینے والا 1 روپے کا بھی حرص اور لالچ اور طمع اور امید رکھ کے نہ جائے۔ اگر یہ کیفیت ہو تو یہ خالصتاً ایمانی اور اسلامی کیفیت ہے۔ ہمارے تایا ابو رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر یہ رحمتوں کی برسات اور برکھا جاری و ساری رکھے، یہ ان کا فیض ہے۔ ہم بڑے مسکین لوگ ہیں یار، اس معاشرے میں رہنے والے، کوئی ہمارے پاس گاڑی، کوئی پروٹوکول، کوئی بینک بیلنس، کوئی کار کوٹھی، کوئی بنگلے، یہ چیزیں نہیں ہیں، صرف اللہ کا عطا کیا ہوا ایک بھرم ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا۔ اور جو اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جو خدا کے لیے اس کی عطاؤں پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے اور ساری خدائی اس کی ملک ہو جاتی ہے۔ وہ صاحب کرامت تھے، اپنی کرامتوں کو وہ اس طرح ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہاں بھائی تو دس، تو مرید ہوں تو پہلے کی سے تھے، ہوں کی بن گئے، بیان کر، نہیں۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی فہرستیں نہیں بنائی۔ انہوں نے مریدوں کو، یہ ماسٹر محمد نور صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کو 40-50 مرتبہ کہا ہے کہ آپ ہمارے تایا ابو کے خلیفہ ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ ایک دفعہ اپنی یادداشتیں لکھ دیں۔ آخر ہر بندے کو دنیا سے جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، فوت ہونے کے بعد یہ یادداشتیں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں چلی جائیں گی، اور یہ چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں نئی نسل کے لیے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے جو باتیں آپ سے کی ہیں آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے، یہ میں نے ان کی باتیں آپ تک منتقل کی ہیں، آپ ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کرو۔ وہ لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، مبالغہ کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بات ہے اتنی کریں، جھوٹ نہیں بولنا۔ یار اس سچ کا کیا فائدہ جس کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، جھوٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے تایا ابو کے دوستوں میں ان کے والد گرامی حضرت حافظ سید رسول، حاجی سید رسول صاحب، وہ تھے، میں نے ان کی باہم مجلسیں بھی دیکھی۔ میں چونکہ ایک لاڈلا بھتیجا تھا، میں ان کی باہم مجلسوں میں بیٹھتا تھا۔ یہ اللہ والے جو آپس کی گفتگو کرتے ہیں وہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ راز و نیاز وہ عمومی گفتگو نہیں ہوتی، وہ اپنے رب کی جو ہے بات ہوتی ہے، اپنے رب کی گفتگو ہوتی ہے، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق اور رشتے کی بات ہوتی ہے۔ میں ان میں بیٹھتا رہا۔ تو بھائی جن جن کو وہ باتیں یاد ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں لکھیں، اور لکھ کر وہ ہمارے بھائی جان کے پاس جمع کروائیں۔ ان کی سوانح حیات چھپنی چاہیے، مرتب ہونی چاہیے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، زندگی بہت قلیل ہے، اور یہ حالات سازگار ہمیشہ نہیں رہتے۔ تو میں آج اس لیے آپ حضرات سے یہ تھوڑی سی میں نے بنیاد بنائی ہے کہ اس کام کو اگلے عرس سے پہلے ہم نے ضرور مکمل کرنا ہے، لازم۔
اس کو مکمل کریں۔ روضہ بن گیا ہے، مسجد بن گئی ہے۔ یہ روضے جو ہیں یہ اللہ والوں کے روضے، یہ صرف یہ اینٹ گارا اور سیمنٹ اور گنبد یہ نہیں، بلکہ یہ انوار الہی کے ڈیرے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے انوار نازل ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے روضہ اطہر کی برانچیں ہیں، اور یہ مسجدیں جو ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ اور ان مزاروں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے۔ ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہی ہمارے فائدے میں ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے مدنی بھائی پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب، لوگ تو مدنی بھائی کسی اور لہجے میں کہتے ہیں، میں دوسرے لہجے میں کہتا ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی اپنی امی کے ساتھ حاضر ہوئے تھے مدینہ پاک، اور میں بھی اپنی امی کے ساتھ حاضر ہوا تھا مدینہ پاک، اور وہاں ہماری اتفاقی ملاقات ہو گئی۔ پھر ہماری امیوں کی باہمی ملاقاتیں بھی رہیں اور ہماری باہمی ملاقاتیں بھی رہیں۔ تو یہ ان کا اور میرا ایک روحانی رشتہ ہے۔ اکثر ہم پروگراموں میں اکٹھے آتے جاتے ہیں۔ تو آج سے 1 مہینہ پہلے قاری صاحب کے ساتھ ذکر ہوا، تو قاری صاحب نے ارشاد فرمایا یار مدت ہوئی ہے، خونن شریف ہم نہیں گئے، اس دفعہ حاضر دیں گے انشاءاللہ عرص پر۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ تو صاحبزادہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عطف دراز فرمائے، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد سلیمان قادری دامت برکاتہم العالیہ، آج بس وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے کہ ان کے بھتیجے کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کل مجھے ٹیلی فون پر بڑی تفصیلی گفتگو کی، فرمانے لگے مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں پچھلے سال بھی اس مبارک میں حاضر نہیں ہوا، اور اس دفعہ یہ مجبوری ہو گئی ہے۔ صاحبزادہ محمد شمس الدعا صاحب شاید ناراض ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسپیشل جا کر ان کو راضی کر لوں گا، یہ ارشاد انہوں نے فرمایا۔ تو شیخ کی اتنی توجہ جو ہے وہ انسان کے لیے کافی ہوتی ہے، شیخ کی اتنی توجہ بہت کافی ہوتی ہے۔ میں بے حد ممنون ہوں اپنے بھائی کا، قاری محمد مشتاق انور صاحب کا، کہ انہوں نے اسپیشلی ٹائم نکالا، تشریف لائے۔ اب وہ تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھیں گے، نعت شریف بھی پڑھیں گے، ختم شریف بھی پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ تو جتنی ان کی طبیعت چاہے، جس قدر طبیعت چاہے وہ تشریف لائیں۔